بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازہ ثم اتى القبر فعصى علیہ من قبل رأسہ ثلاثہ رواہ ابن ماجہ۔ عزیز طلبہ، اس روایت میں قبر پر مٹی ڈالنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھی، ثم اتى القبر، پھر آپ قبر پر تشریف لائے، فحصى علیہ من قبل رأسہ ثلاثہ، اور آپ نے اس قبر پر اس کے سرہانے کی طرف سے 3 بار مٹی ڈالی۔ معلوم یہ ہوا کہ سرہانے کی طرف سے مٹی ڈالنے کی ابتدا کرنی چاہیے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دوسری روایت عمرو بن حزم کی ہے، وہ کہتے ہیں رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے ہوئے، قبر کا سہارا لیے ہوئے دیکھ لیا۔ فقال، تو آپ نے فرمایا لا تؤذی صاحب ھذا القبر، اس قبر والے کو اذیت نہ دو۔ او قال، راوی کو شک ہو رہا ہے یہ فرمایا تھا یا یہ کہا او قال لا تؤذی، کہ اسے ایذا نہ پہنچاؤ، اس کو تکلیف نہ دو۔ بہرحال قبر پر بیٹھنا یا قبر کا ٹیک لگانا، اس کا سہارا لینا، لیٹ کر بیٹھ کر، جس طرح سے بھی ہو، قبر کی بے حرمتی ہے، بے ادبی ہے، اور اسلام میں اس سے منع کیا گیا۔ اس سے قبر والے کو اذیت تکلیف پہنچتی ہے، حضور نے اس سے ممانعت فرما دی۔ آگے کی روایت ہے، مستقل باب شروع ہو رہا ہے۔ باب البکاء علی المیت، میت پر رونے کا بیان۔ عزیز قریب رشتہ دار کی موت ہو جائے تو اس کی فرقت پر غم اور صدمہ لاحق ہوتا ہے، یہ فطری بات ہے۔ دل دماغ صدمے کی وجہ سے غمزدہ ہو جاتے ہیں، یہ بھی فطرت کا تقاضا، اور نتیجے میں آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ یہ غیر اختیاری عمل اور ایک طبعی امر ہے۔ چونکہ دین اسلام کامل، مکمل بلکہ اکمل مذہب ہے، اس لیے زندگی کے ہر شعبے میں ولادت سے لے کر موت تک ہر جگہ دین اسلام کی رہنمائی ہم کو ملتی ہے، چاہے خوشی کا موقع ہو یا غم کا مقام ہو، ہر جگہ اسلام نے کچھ قاعدے ضابطے مقرر فرما رکھے ہیں۔ لہٰذا اس باب میں بھی اس طرح کے مضامین بیان کیے جائیں گے کہ اسلام میں کسی کے مرنے پر رونے سے منع نہیں کیا گیا، غم ظاہر کرنے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن اس میں اعتدال کا راستہ ضرور بتایا گیا۔ تبھی جذبات کا اظہار ہونا چاہیے، اسلام اس پر پابندی نہیں لگاتا، مگر اعتدال سے آگے بڑھنے لگے تو اس پر اسلام روک تھام کرتا ہے، پابندی لگاتا ہے۔ اعتدال سے آگے بڑھنا غم کے اظہار میں، جیسے خوب جزا فضا کرے، چیخنے چلانے لگے، زبان سے نامناسب کلمات نکالنے لگے، نوحہ وغیرہ کریں، میت کی بیجا تعریف کریں، تو اسلام اس اعتدال کے خلاف والے عمل کو منع کرتا ہے۔ غم کا طبعی اثر 3 دن تک زیادہ سے زیادہ رہتا ہے، اس لیے 3 دن تک سوگ منانے کی اسلام میں اجازت ہے۔ سوگ کا مطلب یہ ہے کہ
زیب و زینت ترک کیا جائے، اس موقع پر خوشی کا اظہار نہ ہو، رنج غم کی کیفیت میں رہیں۔ 3 دن سے زیادہ میت پر سوگ منانے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ عورت ہے جس کا شوہر وفات پا گیا ہو تو اس کا صدمہ بہت بڑا گہرا ہوتا ہے، اس لیے شوہر کے مرنے پر عورت کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت سوگ منانے کی مقرر کی گئی ہے۔ سوگ منانے کی جو مدت ہے اس میں آنسو کے ساتھ رونا ہو جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں، نوحہ وغیرہ اور چیخ پکار یہ حرام ہے، اس سے منع کیا گیا۔ کسی کی موت پر اس کے رشتہ دار سے تعزیت کرنا یہ سنت ہے۔ تعزیت کا مطلب یہ ہے کہ صدمہ میں میت کے پسماندگان کو تسلی دی جائے، صبر ثبات کی تلقین کی جائے، آخرت کے اجر و ثواب کا ذکر کیا جائے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعزیت کرنا ثابت ہے، یہ تعزیت مسنون ہے۔ لیکن یاد رہے کہ تعزیت کا وقت صرف 3 دن تک رہتا ہے، اس سے زیادہ تعزیت نہیں ہے۔ ہاں، اگر غمزدہ شخص اس وقت موجود نہ ہو، بعد میں ملاقات ہو تو پھر اس وقت تعزیت کی جا سکتی ہے۔ دفن کرنے کے بعد تعزیت کرنا دفن کرنے سے پہلے تعزیت کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ جس کے گھر میں موت ہوئی ہے اس کے گھر کھانا وغیرہ بھیجنا یہ بھی تعزیت کا ایک حصہ ہے۔ تعزیت کرتے وقت یہ کلمات کہے جائیں جو روایت سے ثابت ہے: ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى ان للہ وانا الیہ راجعون۔ بے شک اللہ ہی کا ہے وہ جو اس نے لیا اور اسی کا ہے وہ جو اس نے دیا، ہر چیز اس کے پاس ایک مقرر وقت کے ساتھ ہے۔ پہلی فصل میں حضرت انس کی جو روایت ہے، اس روایت میں حضرت انس کہتے ہیں کہ دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین، کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف لوہار کے پاس آئے۔ ابو سیف ایک آدمی کی کنیت ہے، اس کا اصل نام بڑا قین لوہار کو کہتے ہیں، چونکہ ان کا پیشہ لوہاری کا کام۔ ابو سیف لوہار کے پاس حضور آئے، ان کے ساتھ حضرت انس بھی تھے۔ ابھی بتایا کہ ابو سیف کا اصل نام برا تھا، ان کی بیوی کا نام خولہ تھا، اور یہ خولہ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کی داعیہ تھی، یعنی دودھ پلانے والے۔ حضرت ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، 16-17 ماہ زندہ رہ کر انتقال فرما گئے تھے۔ یہ ابو سیف جو لوہار جن کے پاس آنے کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، کہتے ہیں وَكَانَ ذِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ، اور وہ ابراہیم کے لیے زئر تھے۔ زئر دودھ پلانے والے کو کہتے، لیکن یہ دودھ پلانے والے نہیں تھے، دودھ پلانے والی تو ان کی بیوی تھی خولہ۔ یہ ابو یوسف ابراہیم کے دایا نہیں ہیں بلکہ دایا کے شوہر ہیں، اور شوہر ہونے کی نسبت سے چونکہ انہی کے گھر میں وہ بچہ، اس لیے ان کو بھی زئر کہہ دیا۔ ترجمہ کریں گے وَكَانَ ذِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یہ ابو سیف یہ حضرت ابراہیم کو دودھ پلانے والی کے شوہر تھے، حضرت ابراہیم کے دایا کے شوہر تھے۔ فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو لیا، یعنی گود میں اٹھایا۔ فقبلہ، ان کا بوسہ لیا، وشمہ، اور انہیں سونگھا، یعنی ناک اور منہ ان کے منہ پہ رکھا اور اس طرح سے سونگھا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلک،
راوی کہتے اس واقعے کے کچھ دن بعد پھر ہم ابو یوسف کے پاس داخل ہوئے، ان کے پاس آئے، وہ ابراہیم یجود میں نفسے، اور ابراہیم اپنے نفس کے ساتھ جفاکشی کر رہا تھا، یعنی جاکنی کے عالم میں تھا، حالت نزع میں تھا۔ فجعلت عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں بہنے لگی، یعنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال له عبد الرحمن بن عوف، یہ دیکھ کر حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، وانت یا رسول اللہ، اور آپ اللہ کے رسول، یعنی آپ رو رہے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ فقالت، حضور نے کہا، ابن عوف، انا رحمہ، یہ جو آنکھوں کا آنسو ہے یہ رحمت ہے۔ ثم اتبع باخرى، پھر اس کے بعد دوسری بات کہی، دوسرے کلمے لائے۔ فقال، چنانچہ آپ نے کہا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور دل غمزدہ ہوتا ہے، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی جس سے کہ ہمارے رب راضی، اور یقیناً اے ابراہیم تیری فرقت سے ہم غمزدہ ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے جو یہ کہا تھا کہ آپ رو رہے ہیں اللہ کے رسول، یعنی ان کو یہ خیال ہوا کہ موت تو اللہ کی تقدیر سے آتی ہے، عام لوگ ایسے موقع پر روتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا آپ کی عظمت شان اور کمال معرفت کے اعتبار سے مناسب نہیں لگ رہا۔ اس پر تعجب ہوا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اعتراض نہیں کیا تھا بلکہ تعجب فرمایا کہ اللہ کے رسول، آپ تو کامل ایمان رکھنے والے، اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلے پر راضی رہنے والے، پھر تعجب ہو رہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضور نے اس پر جواب دیا کہ یہ رونا آنکھوں سے آنسو کا بہنا رحمت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں جو رو رہا ہوں، میرے آنکھوں سے جو آنسو بہ رہے، یہ بے صبری اور جزا فضا کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ مرنے والا جو میرا لڑکا ہے اس سے غائب درجے کی شفقت اور رحمت کا نتیجہ ہے۔ یعنی جس کے سینہ میں دل ہوتا ہے اسی کے دل میں شفقت اور رحمت بھی ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں رقت پیدا ہو اور آنکھوں سے آنسو بہ جائے، یہ تو طبیعی تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ آپ نے فرمایا دل غمگین ہے، اس میں اشارہ ہے کہ ایسے موقع پر جن کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہوں اور دل میں کوئی رنج نہ ہو، در حقیقت اس کے سینہ میں دل نہیں بلکہ پتھر ہے۔ ایسے حالات میں غمزدہ ہونا، آنکھوں سے آنسو کا روا ہونا، اہل کمال کے نزدیک کامل ہونے کی نشانی ہے۔ بالکل ایسا نہیں کہ بھئی ہم تو بہت صبر والے، آنکھ سے آنسو بھی نہیں بہ رہے اور غمزدہ بھی نہیں، بالکل خوش ہے اور بشاشت اور مسکراہٹ چہرے میں پائی جا رہی ہے، یہ انتہائی سخت دل ہونے کی بات ہے۔ گویا دل ہے ہی نہیں بلکہ دل کی جگہ پتھر ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں بلکہ نقص اور زوال کی علامت ہے۔ اصل کمال یہی ہے کہ جیسا موقع ہو اس طرح اس کا اظہار بھی ہو، خوشی کے موقع پر خوشی کا اظہار ہو، غم کے موقع پر غم کا اظہار ہو۔ یہ دین فطری دین ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بالکل فطرت سے ہم آہنگ ہے۔ اس وجہ سے اسلام میں اعتدال کا یہ طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنے عمل سے امت کو رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ کریم ہمیں آپ کی ایک ایک سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔